شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں خان صاحب تو چلے نہیں جائیں گے اسمبلی، اور فیصلہ بھی یہ نہیں کریں گے کہ اسمبلی جانا ہے، کوشش الیکشن سارا، لیکن پوری پارٹی کا فوراً سے اسمبلی سے نکل جانا کیا درست فیصلہ تھا آپ کے نزدیک؟ بالکل، میں نے خود یہ ریزائن دیا ہے، اور کیا کریں وہاں؟ اب دیکھیں نا حالت کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ وزارت مذہبی، وزیر مذہبی امور کا آیا کہ اپنے 5 ڈرائیور، 5 گن مین اور 5 رشتہ دار دے کے جا رہا تھا، سوشل میڈیا نے شور ڈالا تو آج ڈراپ کیا گیا ہے۔ دیکھیں اب میڈیا جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اور حالانکہ میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں، نہ مجھے کسی نے کہا، لیکن جب ان کی پارٹی نے یہ استعفیٰ دیا تو میں نے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ ایسی اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ جو چوروں، چکوں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو پلان کر کے ایک ووٹ سے لائی گئی ہو، اور ایک رات میں اس ملک کی قوم پہ 22 کروڑ لوگوں پہ عذاب گھیرا ہو۔ بالکل عمران خان کا درست فیصلہ ہے جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اندر بیٹھ کر اس کو اپوز کرنا چاہیے، پھر شہباز شریف کو یہ ماننے کی بات کرتے ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عمران خان اس شو پالش کو، اس پتہ نہیں کیا اس پالش کا نام ہے، اس کو نہیں مانے گا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ نہیں مانے گا۔ شیخ صاحب اور یہ عمران خان کے اب بائی علاوہ الیکشن ہے، اب بائی الیکشن ہے، بائی الیکشن میں جائیں گے یا اس سے پہلے لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی؟ یہ میں آپ کو کل شام کو بتا سکتا ہوں ٹیلی فون پہ۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہوگا؟ ابھی تو بائی الیکشن میں یہ جا رہے ہیں، اور بائی الیکشن یہ لڑیں گے، اور بائی الیکشن لڑنا چاہیے۔ جس قسم کی سیاست نکلے ویسی سیاست کرنی چاہیے، اور لانگ مارچ کے بارے میں کیا کل فیصلہ کرتے ہیں پھر میرے پاس کوئی خبر نہیں۔ اچھا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ، لیکن لانگ مارچ آپ بجٹ کے فوراً بعد دیکھتے ہیں یا تھوڑا لمبا دور؟ میری رائے یہ ہے کہ 15 تاریخ کے بعد جو ہے نا، 15 اور 25 کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اپنی رائے، فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، جو کرے گی اس پہ پیرا دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا شیخ صاحب اگر یہ 25 جو پی ٹی آئی فیصلہ کرے، میرا مطلب 9-10 تاریخ کو بجٹ آ جائے گا، 5-10 دن میں ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ میں جو پی ٹی آئی، جو عمران خان فیصلہ کرے گا وہ پیرا دوں گا، لیکن میں نے وہاں رائے دی ہے کہ 15 تاریخ کے بعد فیصلہ کرے، اور کل بھی میٹنگ میں یہی رائے دوں گا کہ اس کے بعد فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ شیخ صاحب یہاں پر الیکشن جلد یا بدیر ہوں، لیکن اگر کیئر ٹیکر آتا ہے تو لمبا ہوگا یا مختصر ہوگا آپ کے خیال میں؟ کہتے تو ابھی ہیں تھوڑے عرصے میں ہوگا، لیکن کبھی زندگی میں نے یہ نہیں دیکھا کیئر ٹیکر تھوڑا ہوتا ہے۔ کہتے یہی ہیں کہ سال کے لیے، بعد میں پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن الیکشن کے لیے آج اچھی خبر لگی ہوئی ہے تمام فرنٹ پیج اخباروں میں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم ستمبر کو، اللہ آپ کا بھلا، اچھی خبر بھی تو کرے نا عادل بھائی۔ جتنے آپ سمارٹ ہیں، خوبصورت ہیں، جتنے آپ ہینڈسم ہیں، ہینڈسم خبر سے شروع کریں۔ اچھا چلیں، اکتوبر میں الیکشن اکتوبر کی اچھی خبر سے شروع کر لیتے ہیں۔ اکتوبر میں الیکشن اگر ہوں اور انہی حالات میں ہوں اس وقت پی ٹی آئی یا جہاں کھڑی ہوئی ہے، تو کیا جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں یا پھر برف پگھلانی ہوگی؟ دیکھو برف تو پگھلانی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھنڈا ہونا چاہیے گرمیوں میں، گرم موسم کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن عمران خان گھر گھر گھس گیا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ گھر گھر گھس گیا، تو آپ جیسے سمارٹ آدمی اور ہینڈسم آدمی کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر گھر میں وہ گھس گیا ہے، اور 26 دنوں میں 25 دنوں میں گھس گیا، اور میرے اندازے کے بالکل برخلاف گھس گیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی گیم بنا دے گا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس یار ہم ویسے ہی، یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے 10 سال لگائیں گے جی، 10 سال لگائیں گے۔ میں کہتا تھا یار کہاں سے لگاؤ گے تم 10 سال؟ کوئی بے وقوف ترین آدمی تھا جس نے 1.5 سال پہلے یا 1 سال کچھ مہینے پہلے، جی ہم نے تو نہیں سڑکوں پہ جا کے کہا ہمیں کیوں نکالا، جنہوں نے کہا وہ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، اور جو گھر بیٹھ گیا اور دنیا میں جلسوں میں، کاش آپ ملتان اور فیصلہ آباد کا جلسہ دیکھتے تو عوام کا سمندر تھا، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ جو آدمی پٹرول پمپ پہ جاتا ہے نوزل بعد میں ڈلواتا ہے، گالی پہلے دیتا ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ اس ملک کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، معاملہ فہمی کے بغیر، معاملات بہتر کیے بغیر الیکشن میں جانے کا عموماً فائدہ ہوتا نہیں۔ اللہ کرے گا اگر وہ 14 دفعہ گالی دے کے اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، تو ہم نے کسی کو گالی نہیں دی۔
اگر وہ 14 دفعہ قمر جاوید باجوہ کی میں نے فون، اگر آپ میں جرت ہو تو میں ان کی بکواس آپ کو سنا سکتا ہوں، 14 دفعہ لندن سے اور حافظ آباد میں، اور جو بکواس انہوں نے فوج کے بارے میں اور قمر جاوید باجوہ میں حمید گل اپنے جنرل فیض حمید کے بارے میں کی، آپ سنیں۔ اگر وہ شو پالش کو ایک ووٹ سے وہ بنا سکتے ہیں تو ہم نے تو کسی کا باپ نہیں مارا، ہم تو پھر من صلح صفائی کے قائل ہیں۔ شیخ رشید چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے عظیم ہیں، شیخ رشید چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے بہت ہی میرا مطلب ہے جانثار ہیں اور سالمیت سے اس کا تعلق ہے، اور ہمیں اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے چاہیے۔ اگر کوئی اور نہیں کرتا تو میری تو ایک سیٹ کی سیاست ہے سر جی، سو وہ میں ٹھیک کر لوں گا۔ آپ اپنی ٹھیک کر لیں گے۔ میں نے تو ایک قلم دوات سے لڑنا ہوتا۔ کاف لیگ کیا سیاست کر رہی ہے؟ کاف لیگ کہاں کھڑی ہے؟ وہ دونوں طرف ہے، 5 سیٹوں پر آپ پہلے بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی چھوٹی سیٹوں والے جو ہیں وہ پرابلم کر رہے ہیں حکومت کے لیے، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی سیاست، آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ وہ کس کے ساتھ؟ دیکھیں، میرے چوئی شجاعت کے والد سے اور خواجہ آصف کے والد سے بہت تعلقات ہیں، خواجہ صفدر صاحب اور خواجہ چودھری ظہور لائی کے میرے زندگی پہ، اور انہوں نے اس کا مطلب غلط لے لیا کہ شاید میں چندہ لینے والا تھا ان میں سے۔ اور آج میں نے تصویر دیکھی ہے حمزہ کی، اس میں تو حمزہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں گھر، آپ مجھ سے یہ سوال نہ ہی پوچھیں ورنہ وہ کل، میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر ڈیوائیڈ ہو گیا۔ یہ جینونلی ڈیوائیڈ ہو گیا یا پولیٹیکل اسٹریٹجی لگتی ہے آپ؟ اسٹریٹجیاں کیا ہوتی ہیں جی؟ آپ کے آگے کیا، اس کیمرے کے آگے کیا اسٹریٹجی ہیں؟ میرے سارے گندے کپڑے اتار کے آپ رکھ دیں گے، سوشل میڈیا کے آگے مجھے ننگا کر کے رکھ دیں گے۔ وہ والا نہیں جو شہباز شریف والے کہتے ہیں کہ کپڑے بیچ دوں گا، انہوں نے کہا کہ پی کے میں صرف کپڑے نہیں اتارے جاتے، اور بھی وہ بہت کچھ اتار دیتے ہیں۔ سر ایک خبر یہ تھی نا کہ شاید وہ اسپیکر رہ جائیں پرویز الہی صاحب اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں، اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں نا، تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینونلی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے فیملی، یا پھر پالیٹکس ہے؟ ظاہر ہے ہر بندہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح پاور میں رہیں۔ مشکل سا سوال کر رہے ہیں، میں نے اپنا تجزیہ بتا دیا۔ مجھے تو اگلے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں حصہ لیتے چلیں، آپ نے آج میری تعریفیں کی ہیں، اس لیے میں اب جو ہے نا اتنا مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، لیکن پھر بھی مشکل سوال ضرور پوچھوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو اب آگے جو مسئلہ ہے سامنے، جو حکومت کے لیے مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں شاید آگے 10 دن نہ صحیح، 15 نہ صحیح، 40-45 دن ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ خود باہر آ جائیں گے، اس لیے پی ٹی آئی کو آسانی ہوگی لیڈ کرنے میں اس تمام کرائسس کے اندر، یا اگلے 40-45 دن بعد آپ کو لگتا ہے حکومت کو بھی خود یہ لگے گا کہ یہ معاملہ سنبھل نہیں رہا، تو لہٰذا جو ہے وہ ڈائلاگ کیا جائے، جس کا اشارہ کل ہمیں پرسوں ملا بھی شہباز شریف صاحب کے بیان سے؟ میرا خیال ہے تمام ادارے، جب میں کہہ رہا ہوں یہ ادارے کا لفظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سیاسی صورتحال اور دور اندیش لوگ اور ملکی سالمیت پہ ساری نظر رکھنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس کا حل نکل آئے، اور وہ عمران خان کی سوچ کے قریب ترین حل ہے، سوائے آصف زرداری اور فضل الرحمان کے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ لیکن الٹیمیٹلی پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ٹیکنوکریٹ ہوئے تو وہ کتنی دیر ہوں گے، تو وہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں پنڈی میں، اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، میرے پاس ایگزیکٹ اطلاع تو نہیں، لیکن کیا باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ بھئی اگر یہ نہ مانے اور حالات بہت خراب ہو گئے اور کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر تھوڑے وقفے سے کوئی وقفہ ڈالا جا سکتا ہے، سال 6 مہینے کا بجائے 90 دن کے الیکشن کے۔ ٹھیک، چلے پی ٹی آئی کی باتیں، اپوزیشن کی باتیں، گورنمنٹ کی اپنی جگہ۔ ویسے آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کا پرانا تعلق بھی ہے اس بنیاد پہ، آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کے معاملات اس وقت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، گزارے لائق ٹھیک ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جتنی میری خواہش ہے اتنے اچھے نہیں، کچھ نہیں کیا، کیونکہ خان صاحب نے مجھے روک دیا کہ بھئی تم نے اس میں، اب میں عمر کے حصے میں 2 طرف کھیل کے دونوں کو ہی خفا نہیں کرنا چاہتا، سو میری کوشش ہوگی کہ میرے درینہ تعلقات ہیں پنڈی سے،
اچھے ہی رہیں. میری طرف سے خرابی نہیں ہے, اگر ان کی طرف سے خفگی ہے تو اس کو بھی میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا. لیکن کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس کیس میں نہیں آنا, پرویز خٹک اس کو ڈیل کرے گا, تو پرویز خٹک ہی ڈیل کر رہا ہے. میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایز اے جنٹل مین کہہ رہا ہوں. اوکے ٹھیک, ایک بریک کے بعد جو ہے کچھ مزید بات ہو.